اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ 1.25 لاکھ نبی ہے، جانتے ہو میں نے آپ کو کلیم اللہ کیوں بنایا؟ کلیم اللہ کا معنی ہے اللہ سے کلام کرنے والا۔ اے اللہ نہیں، فرمایا وہ وقت یاد کر، ایک بکری کا بچہ بھاگا تھا، آپ اس کے پیچھے بھاگے تھے، اس نے آپ کو بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا، جب وہ آپ کے ہاتھ میں آیا کوئی اور ہوتا اس سے مارتا، لیکن آپ نے بکری کے بچے پہ رحم کیا، میں رب نے آپ کو کلیم اللہ بنا دیا۔ تے جانور پر رحم کرے تے کلیم اللہ، تے جانور کے ساتھ ظلم کرے۔ اگلے لا ابو دردہ، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کسی نے خواب میں دیکھا حضرت ابو دردہ، اور بعض کہتے ہیں ابو ذر غفاری جنت میں ہے۔ حضرت صحابی رسول ہو اس لیے؟ فرمایا نہیں۔ نمازیں پڑھی اس لیے؟ حج کیے؟ نہیں۔ کہا پھر جنت کیسے ملے؟ کہا میں گلی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک لڑکا چڑیا کے بچے کو لے کے کھڑا ہوا تھا، تے اس کی ماں کبھی ادھر بیٹھتی دیوار پہ کبھی ادھر، تے میں نے اس کو واسطے دیے، منتیں کی بیٹا خدا کے لیے اس بچے کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پیسے دوں؟ اس نے کہا ہاں پیسے دے دو۔ تو کہتے میں نے 1 درہم لے کے نا اس چڑیا کے بچے کو آزاد کیا، اللہ نے میری بخشش کا اعلان فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے جنت میں دیکھا، حضرت فقیہ ہو، فقہ پہ اتنا بڑا کام کیا ہے اس لیے جنت ملی ہے؟ فرمایا نہیں، ایک مکھی پانی میں ڈوب رہی تھی، غوطہ کھا رہی تھی، مجھے رحم آیا، میں نے اسے پانی سے نکال کے خشکی پہ رکھا، اللہ نے میری بخشش کا اعلان فرمایا۔ آخری روایت قابل غور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محفل من اصحابہ اذا جاء اعرابی من بنی سلیم۔ اچانک ایک اعرابی آیا جس کا تعلق بنو سلیم قبیلے کے ساتھ تھا، اس نے گو کا شکار کیا۔ گو جانتے ہو نا؟ گو یہ چھپکیلی سے جو بڑی ہوتی ہے، گاؤں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ شکار کرنے کے بعد نا بغل میں چھپا لیا، کہا آج میں دیکھوں گا جس نے معاذ اللہ نبوت کا، رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے نا، آج میں اس نبی سے امتحان لوں گا۔ کہتا ہے جا رہا تھا، راستے میں دیکھا جمع غفیر ہے، کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا یہ کس کا جمع غفیر ہے، کون یہاں پہ آیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ اس نبی کا مجمع ہے جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا مجھے راستہ دو، جب راستہ دیا فوراً میرے نبی کے دربار میں گیا، جا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بڑا سخت جملہ کہا اے اللہ کے رسول، آپ جیسا بیٹا، جھوٹا بیٹا آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ آپ کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نا تو آپ کلاشن کوف اٹھا لیتے ہو، گردنیں کا میری ماں کو گالی دی ہے، میرے باپ کو گالی دی ہے۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ دین کس کا قبول کیا ہے؟ اور حرکتیں تو ہندو والی، عیسائیوں والی کر ہے۔ گالی دی ہے، بھگتے گا، قبر میں جائے گا، کفن پہنے گا، حساب دے گا، کدھر جائے گا؟ وہ میں نے کہا تھا نا کہ بیلول تنا کا مال چور چوری کر کے بھاگا، وہ ادھر بھاگا، آپ قبرستان بھاگ گئے۔ لوگوں نے کہا چور ادھر گیا، آپ ادھر کیا لینے آئے ہو؟ پر میں مر کے یہاں آئے گا، ایک دن مرے گا، آئے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہے، کہہ رہا آج تک کسی ماں نے معاذ اللہ آپ جیسا جھوٹا بیٹا نہیں پیدا کیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، تلوار ہاتھ میں ہے، آقا اجازت دو میں اس کا سار قلم کروں گا، میں اس کے ٹکڑے کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے نبی کو صبر والا بنا کے بھیجا ہے۔ جو ہمیں آج قانون بتاتے ہیں نا، ایک قانون نبی نے فلاں کو معاف کر دیا، فلاں گستاخ کو معاف کر، تم بھی معاف کر دو، وہ نبی تھے، ہم نبی نہیں ہیں۔ نبی نے معاف کیا ہے، کتب احادیث پڑھ کے دیکھو، نبی کے صحابہ نے گستاخوں کو چن چن کے مارا ہے، اور نشانہ لگا لگا کے مارا ہے، گھر گھس کے مارا ہے، جسم کے اوپر بیٹھ کے مارا ہے۔ فرمائے اس سے ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ حضرت عمر کو نبی نے بٹھایا، آپ نے فرمایا آمنت باللہ و رسولی، کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے؟ کہتا ہے قال اللات والعزیٰ، مجھے لات اور عزیٰ کی قسم ہے
لا نؤمن بکا میں آپ پہ اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا حتیٰ کہ یہ گو آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر اس نے بغل سے جو ہے وہ اس ٹائم گو نکالی، دیکھا وہ مر چکی تھی، کہا یہ آپ پر ایمان لے آئے، میں آپ کو سچا نبی سچا رسول بنا لوں گا۔ آپ نے ایک ہی جملہ کہا، آپ نے فرمایا یا دب، آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ نہیں پڑا تھا، ہماری مسجدوں میں جمعہ نہیں پڑا تھا، ہماری محفل میں نہیں بیٹھی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی جب بھی تاجدار مدینہ بلائے تو کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ہم نے نہیں پالی تھی، خادم رضوی نے نہیں پالی تھی، نہ ہم نے تربیت دی تھی، تم تو سیاست کے چکروں میں تم نے تو اس نعرے کو توڑ موڑ دیا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آپ نے فرمایا یا من تعبدو، بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہتی ہے میں آقا میں عبادت کرتی ہوں اس کی جس کا عرش آسمانوں پر ہے، زمین کا وہ بادشاہ ہے، عرش کا وہ مالک ہے، زمین کا وہ مالک ہے، مغرب کا وہ مالک ہے، مشرق کا وہ یہ مالک ہے۔ اب بھی اس کے جملے ختم نہ ہوئے تھے، اس یہودی نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ شارحین لکھتے اس لیے نہیں کلمہ قبول کیا، معجزے تو اس نے اور بھی بڑے دیکھے ہوئے تھے، زندہ تو نبی نے اور چیزوں کو کیا نہیں، کہا نبی نے جب گو سے خطاب کیا نا، یہ کہا یا دب، یا کہہ کے بلایا، اور یا ادب احترام کے لیے قریب بعید کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں سوچ رہا ہوں جو ان حرام اور مکروہ جانوروں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے، وہ نبی جانوروں پر کتنا رحم کرتا ہوگا۔ تے قربانی کرنا کمال نہیں ہے، قربانی کے جانور پر رحم کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اسی لیے خدا کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، جو بھی آپ جانور لے کر آتے ہیں اس کی خدمت کریں، خاطر کریں، یہ مت سوچے اس کے اندر سے گوشت ملے گا، یہ نیت رکھی نا گوشت کی تو قربانی بھی نہیں ہوتی، یہ دکھاوا رکھا، ریاکاری رکھی تب بھی نہیں ہوتی۔ یہ فتویٰ موجود ہے، متفقن علیہ فتویٰ موجود ہے، یہ نہیں ہوتی قربانی گوشت کے لیے، اگر دکھاوے کے لیے اس نیت سے رکھیں اے میری بخشش کا سبب ہے۔